ناظرین، اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی اور یرغمالیوں کے تبادلے پر بات چیت تعطل کا شکار ہے، جبکہ حماس کے زیر انتظام غزہ میں انسانی بحران مزید شدت اختیار کر گیا ہے۔ حماس قطر اور مصر کے مذاکرات کار، لیکن اسرائیل آئندہ ہفتے سے شروع ہونے والے ماہ رمضان سمیت 40 روزہ جنگ بندی کو یقینی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ غزہ پر مسلسل کئی ماہ سے جاری اسرائیلی جارحیت کے خلاف امریکہ کے دارالحکومت واشنگٹن میں شہریوں نے اسرائیلی سفارتخانے کے باہر احتجاجاً فلسطینی بستی قائم کر لی ہے۔ احتجاج میں شامل ایک خاتون حزامی برمادہ نے اس حوالے سے ترک میڈیا کو بتایا کہ اس آباد کاری کا مقصد اسرائیلی سفارتخانے میں کام کرنے والے لوگوں کو ہر روز یہ یاد دہانی کرانا ہے کہ امریکی عوام نسل کشی کے خلاف ہے۔ دوستو، غزہ کی تنگ پٹی کے جنوبی شہر رفح میں انسانی امدادی تنظیموں کی جانب سے فراہم کردہ خیموں میں رہنے والے فلسطینی خاندانوں کے لیے 1 کلو آٹے کے تھیلے، وہ بھی اگر آپ کو مل جائے، اس کی قیمت اب تقریباً 40 پاؤنڈ یعنی 14,000 پاکستان روپے سے زائد ہے، اور وہ جانتے ہیں کہ ان کی زندگیاں ہزاروں میل دور پیرس میں جنگ بندی پر مذاکرات کرنے والوں کے ہاتھ میں ہیں۔ مصر کی سرحد سے متصل اس پرہجوم شہر کے زیادہ تر لوگ پہلے ہی اسرائیل کی طرف سے غزہ میں ہونے والی شدید جارحیت اور خوفناک تباہی کی وجہ سے بے گھر ہو چکے ہیں۔ ہزاروں خاندان سڑکوں، سکول اور اسپتال کے صحن میں یا چوراہوں پر رہنے پر مجبور ہیں۔ ان کے پاس پناہ لینے کے لیے کوئی تہہ خانہ نہیں، صرف چند تباہ شدہ دیواریں ہیں۔ بھاگنے اور وحشیانہ بمباری سے چھپنے کی کوئی جگہ نہیں۔ اسرائیل نے رفح میں مزید زمینی حملے کا عندیہ دیا ہے، جہاں ایک اندازے کے مطابق 15 لاکھ لوگ چند مربع کلومیٹر میں محصور ہیں، اور اسرائیل اسے 7 اکتوبر کی کارروائی میں ملوث حماس کے آخری مضبوط گڑھ کے طور پر دیکھتا ہے۔ غزہ کے شمال میں، جس کا زیادہ تر حصہ پہلے ہی اسرائیلی پیش قدمی سے زمین بوس ہو چکا ہے، جس کے بارے میں عالمی تنظیم آکسفیم نے منگل کو کہا کہ یہاں نسل کشی کا خطرہ بڑھ رہا ہے، اور تقریباً 3 لاکھ افراد اب بھی یہاں 4 ماہ سے امداد سے تقریباً مکمل طور پر منقطع ہونے کے باوجود مقیم ہیں۔ غزہ شہر میں لوگ گھاس کھانے پر مجبور ہیں، جانوروں کی خوراک سے روٹی بنا رہے ہیں۔ شمالی غزہ میں مایوس لوگ یہاں پہنچنے والے امدادی سپلائی ٹرکوں کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں۔ امدادی کارکنوں نے یہاں کے جو مناظر مجھے بتائے ہیں وہ غیر حقیقی لگتے ہیں۔ ابھی بہت سے جیلی دعووں کے بعد امید کی کرن موجود ہے کہ ایک ہفتے کے اندر عارضی فائر بندی کا معاہدہ ہو سکتا ہے، لیکن بدقسمتی سے کوئی حل نہیں نکل رہا، کیونکہ ابھی تک اسرائیل لڑائی میں معطلی پر بحث کر رہے ہیں تاکہ حماس کے ہاتھوں پکڑے گئے بقیہ 136 قیدیوں میں سے کچھ کو رہا کر دیا جائے۔ اس کے بدلے اسرائیل اپنی جیلوں میں قید سینکڑوں فلسطینیوں کو رہا کرے گا، جن میں سے زیادہ تر کو بغیر کسی الزام کے قید میں رکھا گیا ہے۔ غزہ کی پٹی میں انسانی امداد کو بڑھایا جائے گا اور اسرائیلی فوجی غزہ کے گنجان آبادی والے علاقوں سے نکل جائیں گے۔ ناظرین، اسرائیل اور حماس کی لڑائی شروع ہوتے ہی جو بائیڈن جہاز پکڑ کر اسرائیل پہنچے اور اسرائیل سے یہ کہتے ہوئے اپنی ہر طرح کی امداد پیش کرنے کا اعلان کیا کہ یہ اسرائیل کے حق دفاع کے لیے ہے۔ اس موقع پر جو بائیڈن نے یہ بھی کہا اگر خود امریکہ کو اس قسم کے حملے کا سامنا ہوتا تو امریکی جواب بھی تیز، فیصلہ کن اور بہت زبردست ہوتا۔ گویا 7 اکتوبر کے حملے کے ساتھ ہی امریکی صدر کا یہ واضح اعلان تھا کہ امریکہ اسرائیل کی پشت پر ہے، لیکن اب امریکہ کی وہ پوزیشن برقرار رہتی دکھائی نہیں دے رہی۔ غزہ پر اسرائیل کی غیر معمولی بمباری کو طویل عرصہ گزرنے کے بعد اسرائیل کے لیے امریکہ کی دل بستہ حمایت میں کمی کا احساس ہوا۔ یہ تاثر تب ابھرا جب غزہ میں شہریوں کی ہلاکتوں کی تعداد بہت اوپر چلی گئی اور امدادی اداروں نے خبردار کیا کہ غزہ میں پانی، خوراک، ادویات، بجلی اور ایندھن کی شدید کمی ہو چکی ہے۔ اس لیے امریکہ نے اسرائیل پر دباؤ بڑھانے کی کوشش کی کہ وہ جنگ بندی کے لیے اتفاق کرے، جبکہ غزہ میں زیادہ تعداد میں امدادی گاڑیوں کو آنے دینے کے علاوہ یرغمالیوں کی رہائی کے بدلے میں اسرائیلی جیلوں میں موجود فلسطینی اسیران کی رہائی کی اجازت دے۔ اسرائیل شروع میں جنگ بندی کرنے کے لیے آمادہ نہیں تھا۔ اس کا خیال یہ تھا کہ جنگ بندی کے نتیجے میں حماس اس وقت کو دوبارہ حملوں کی تیاری کے لیے استعمال کرے گا اور اپنا دفاع مستحکم کر لے گا۔ اس کے باوجود اسرائیل کو آگے بڑھ کر جنگ بندی کرنا پڑی، کیونکہ اس پر اندرونی دباؤ کے ساتھ ساتھ امریکی دباؤ بھی تھا کہ یرغمالیوں کی رہائی ممکن بنائی جائے، جبکہ بیرونی دباؤ میں مغربی ملک بھی شامل تھے۔ حماس کی کوشش تھی کہ جنگ بندی کو لمبا کر لے اور صرف 1 یا 2 امریکی رہا کر کے باقی یرغمالیوں کو روکے رکھے۔ حماس کے خیال میں ان یرغمالیوں کو جتنی زیادہ دیر کے لیے روکے رکھے گا اتنی ہی جنگ بندی کے لیے امریکہ کا اسرائیل پر دباؤ بڑھتا جائے گا، جبکہ اسرائیل نے یہ تہیہ کر رکھا ہے کہ اسے حماس کا خاتمہ کرنا ہے۔ اس کا یہ پختہ ارادہ جنگ بندی کے بعد اثر نو بھی اسی طرح جاری ہے۔ امریکہ خبردار کر رہا ہے کہ شمالی غزہ میں اسرائیل نے جس طرح بمباری کی ہے وہ اسی طرح اب غزہ میں بمباری نہ کرے۔
امریکی وزیر خارجہ انتونی بلنکن بار بار خبردار کر چکے ہیں کہ پہلے ہی اتنی بڑی تعداد میں فلسطینی مارے جا چکے ہیں۔ یہ سب بلنکن نے اپنے حالیہ دورہ اسرائیل سے قبل ہی اسرائیل کو بتا دیا تھا۔ امریکی ترجیحات میں جنگ بندی کے نتیجے میں یرغمالیوں کی رہائی کے علاوہ غزہ میں شہریوں کے تحفظ کو بہتر کرنا اہم تر ہے۔ امریکہ کی ترجیحات میں یہ واضح تبدیلی تھی کہ وہ حماس کو شکست دینا، یرغمالیوں کو رہا کرانا اور غزہ کے شہریوں کا تحفظ چاہتا ہے۔ اس کے پیچھے عالم عرب اور مغرب دونوں کا دباؤ بھی ہے۔ امریکہ کے اندر سے بھرنے والا سیاسی دباؤ بھی ہے۔ امریکہ جس نے اگلے سال صدارتی انتخابات سے گزرنا ہے، اس کے ہم ووٹرز کے لیے غزہ میں اسرائیلی جنگ اہم اور بڑا موضوع بنتا جا رہا ہے۔ امریکی ٹی وی NBC کے ایک تازہ پول کے مطابق صدر جو بائیڈن کی مقبولیت انتہائی سکڑ کر 40% رہ گئی۔ جو بائیڈن کا اسرائیل حماس جنگ میں موقف اور پالیسی مقبولیت کی حالت اس قدر پتلی حالت ہو جانے میں اہم سبب ہے۔ ڈیموکریٹ ووٹر کی نصف تعداد کہہ رہی ہے کہ غزہ پر اسرائیلی فوجی حملہ بلا جواز ہے، اس لیے امریکہ کو اسرائیل کی حمایت سے رجوع کر لینا چاہیے۔ ڈیموکریٹس کے 70% نوجوان ووٹرز نہ صرف اسرائیل کی امریکی حمایت کے خلاف ہیں بلکہ مستقل جنگ بندی کی امریکی مخالفت کو بھی سخت ناپسند کرتے ہیں۔ نوجوان ڈیموکریٹس یہ تو نہیں کریں گے کہ اپنے ووٹ ٹرمپ کے حق میں استعمال کر دیں، لیکن ان کا ووٹنگ کے روز گھروں میں بیٹھے رہنا جو بائیڈن کا دوسری مدت کے لیے صدر بننا مشکل بنا سکتا ہے۔ دوسری جانب ٹرمپ اپنے مخالف امیدوار جو بائیڈن پر جاری اس تنقید کو استعمال کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دے۔ جو بائیڈن انتظامیہ اس میں بھی ناکام رہی کہ حماس سے رہائی پانے والے یرغمالیوں میں شامل امریکی پہلے گروپ میں رہائی پا لیں گے۔ ٹرمپ سوشل میڈیا پر اس چیز کو اس طرح بیان کر رہے ہیں کہ اس کی وجہ جو بائیڈن کی بطور ایک لیڈر کی عزت نہ ہونا ہے۔ ٹرمپ کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ صدر کے منصب پر وہ ہوتے تو حماس یہ حملہ کر ہی نہیں سکتی تھی، کیونکہ ٹرمپ نے ایران کے خلاف سخت گیری اپنا رکھی تھی۔ ڈیموکریٹس کے اندر جو بائیڈن کی پیدا ہونے والی مخالفت اب امریکی کانگریس میں بھی ظاہر ہو رہی ہے، جہاں ایوان نمائندگان کے 24 ڈیموکریٹ ارکان نے رواں ماہ جو بائیڈن سے مطالبہ کیا کہ غزہ میں فوری اور مکمل جنگ بندی کے لیے زور لگائیں۔ ناظرین، اگرچہ وائٹ ہاؤس ابھی تک مکمل جنگ بندی کے مطالبے کی مزاحمت کر رہا ہے، ماہ نومبر کے شروع میں سینٹ میں ڈیموکریٹس کی اکثریت نے جو بائیڈن کی اسرائیل کے لیے ہنگامی امداد کی درخواست چیلنج کر دی تھی۔ یہ مطالبہ بھی کیا گیا کہ اسرائیل سے گارنٹیز مانگی جائیں کہ وہ شہری ہلاکتوں کو کم سے کم کرے گا۔ ان ڈیموکریٹس کا دباؤ اس وقت ثمر آور ثابت ہوا جب جو بائیڈن نے رپورٹرز سے بات کرتے ہوئے کہا اسرائیل کے لیے امداد کو مشروط کرنے کا آئیڈیا قابل قدر سوچ ہے۔ صدر جو بائیڈن نے خود کو حماس کے خاتمے کے لیے اسرائیلی حمایت کا پابند بنا رکھا۔ وہ چاہتے ہیں کہ حماس کا یہ خاتمہ تیزی سے ہو، فیصلہ کن ہو اور زبردست ہو۔ اسرائیل نے فوجی ایکشن جس طرح سے شروع کیا ہے وہ شکوک و شبہات کی زد میں آ چکا ہے۔ غزہ میں اسرائیلی جنگ شمالی غزہ سے جنوبی غزہ میں منتقل ہو چکی ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ شہری مسلسل جنگ کی زد میں اس صورتحال میں جو بائیڈن کو بین الاقوامی اور مقامی دباؤ کا سامنا کرنا ہوگا کہ وہ کوئی ایسا راستہ نکالے کہ ان کا دوبارہ الیکشن جیتنے کا امکان بن سکے اور خطرات ٹل جائے۔ اس لیے اب وہ کھل کر اسرائیل کے حق میں سامنے نہیں آ رہا۔ یہ ایک مشکل مرحلہ ضرور ہے، لیکن امیدیں ظاہر کی جا رہی ہیں کہ جلد فلسطینیوں کو تاریخی ریلیف مل جائے گا۔